الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم صدر اجلاس، محفل میں شریک معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور بالخصوص اس کورس میں شریک ہونے والے خوش قسمت اور مبارک نوجوان ساتھیوں، حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت مجھے آپ کے سامنے تقریر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ میری ذمہ داری تھی بھی کہ میں نے منظور کیا تھا کہ ہاں آج میں خطاب کروں گا، لیکن اللہ کی مرضی کہ آج گلے میں کچھ خراش ہے جس کی وجہ سے میں زیادہ تر بات بھی کرنا ذرا مشکل محسوس کروں گا، اس لیے تقریر کیے بنا ایسے ہی سادہ سے الفاظ میں دو تین اہم باتیں جو مجلس کی مناسبت سے میں ضروری سمجھتا ہوں آپ حاضرین کے سامنے رکھ کر میں اپنی جگہ لے لینا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں جو پروگرام کے ذمہ دار بھائی ہیں ان سے میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں کہ ان کی توقعات کو میں پورا نہیں کر پا رہا ہوں۔ حاضرین گرامی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اس قسم کی مجلس میں میری طرف سے دوسری حاضری ہے آپ کے اپنے شہر میں۔ اس سے پہلے آپ ہی کے شہر کی ایک اور مسجد میں ایسے ہی نماز مغرب کے بعد تعلیم القرآن ہی کے ایک اور سلسلے کا اختتامی اجلاس میں نے دیکھا، اور وہیں مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ یہ دراصل ہمارے جماعت کے امیر فضیلت الشیخ مولانا عبدالوہاب جامی حفظہ اللہ کے جو قدیم تجربات چلے آئے ہیں اسی کا ایک نیا رنگ ہے، نیا روپ ہے، نیا انداز ہے، اور یہ جان کر خوشی ہوئی، مجھے پتہ نہیں تھا، اس اجلاس کے بعد ہی پتہ چلا کہ آپ کی مہارتوں میں سے ایک بڑی مہارت یہ ہے کہ بہت مختصر مدت میں بڑا اچھا قرآن آپ پڑھا دیتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں اس مناسبت سے اس کا تذکرہ کر کے کہ دیکھیے یہ جو تجربات ہوتے ہیں یہ بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں کہ آپ ایسے تجربہ کار لوگوں کو اپنے درمیان رکھتے ہیں جو مختصر مدت میں قرآن اتنے اچھے انداز میں سکھا سکتے ہیں۔ تو جو علماء ہیں، حفاظ ہیں، جو یہاں اس شہر میں رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس تجربے کو سیکھ کر اس کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، اس لیے کہ آج کے دور میں قرآن سے جوڑنا مسلم نوجوانوں کے سدھار کی راہ میں بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑی خدمت ہے۔ نوجوانوں کو آپ سدھارنا چاہتے ہیں تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن سے ان کا فطری لگاؤ، وہ محبت کرتے ہیں قرآن سے۔ آپ نے یہ دیکھا ابھی پچھلے دنوں ایک نادان انسان نے قرآن پر اعتراضات کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں جب اس نے PIL داخل کی تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جاہل سے جاہل قسم کا مسلم نوجوان بھی جذباتی، وہ اپنے جذبات میں گالی گلوچ بھی کر رہا ہے، بد زبانی بھی کر رہا ہے، اس کے تعلق سے جو دل میں آئے وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس نوجوان کے دل میں قرآن کی محبت ہے، قرآن سے اسے ایک لگاؤ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں قرآن پڑھ نہیں سکتا لیکن اس کے باوجود قرآن سے متعلق کسی قسم کی گستاخی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ فطری شوق ہے جو کسی بھی مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ تو آپ اگر ایک کام کر سکیں، ایک طرف اس کے اندر پایا جانے والا وہ شوق، ایک مسلمان کا قرآن کے تئیں جو جذبہ ہے وہ جذبہ، اور دوسری طرف مختصر سی مدت میں قرآن سکھا دینے کا یہ تجربہ، اس شوق اور اس تجربے کا میل اگر آپ کروا دیتے ہیں، ان دونوں کو آپ جوڑ دیتے ہیں
تو پھر آپ کے سامنے نوجوانوں کی اصلاح کی بہت بڑی بنیاد آپ کو فراہم ہو جائے گی۔ میں دہرانا چاہوں گا، پچھلی نشست میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ سعودی عرب میں یہ تجربہ کیا گیا۔ سعودی عرب کی جو جیل تھے، جہاں چور، اچکے، گنہگار، غلط کار، بدکار قسم کے لوگ سزا کاٹنے کے لیے آتے تھے، سعودی عرب نے وہاں یہ تجربہ کیا کہ اگر کوئی آدمی، کوئی قیدی قرآن مجید حفظ کر لیتا ہے، پورا یا آدھا یا چند پارے اگر قرآن حفظ کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، تو اس کی سزا میں تخفیف کی جا سکتی ہے، سزا گھٹائی جا سکتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا پتہ ہے؟ ہمارے پاس جو آدمی جیل جاتا ہے، وہ جیل جانے سے پہلے جتنا بگڑا تھا، واپس آنے کے بعد اکثر و بیشتر اس سے زیادہ بگڑ کر آتا ہے۔ وہ پہلے ملزم ہوگا، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوگا، لیکن غلط الزام میں بھی وہ اندر جاتا ہے، تو باہر آنے سے پہلے اللہ اس کی حفاظت کر لے تو کر لے، ورنہ جرم کے نئے نئے راستے سیکھ کر آتا ہے۔ سعودی عرب کا یہ تجربہ بڑا اہم تھا کہ انہوں نے قرآن مجید سیکھنے کے والے کی سزا معاف کرنے کی بات کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جو لوگ مجرم بن کر قید خانوں میں جاتے تھے، وہ لوگ قرآن کے حافظ بن کر یا قرآن کے کچھ پاروں کے حافظ بن کر یا کم از کم جرم سے توبہ کر کے قید خانے سے باہر نکل کے آتے تھے۔ میں اس حوالے سے مجلس علماء ہرپنہلڈی کے آپ تمام بھائیوں علماء سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کی طرف توجہ دیں کہ نوجوانوں میں قرآن کے تئیں فطری ذوق ہے، شوق ہے، اور دوسری طرف آپ کے پاس کامیاب تجربہ ہے۔ ان دونوں کا میل بار بار ہوتے رہنا چاہیے، اور یہ صرف آپ کے شہر میں نہیں، اپنے یہ تجربات آپ ریاست میں پھیلائیے، دوسرے علاقوں میں پھیلائیے، تاکہ اس کے ذریعے مسلم نوجوانوں کے سدھار کا ایک نیا تجربہ ہو اور اس کے ذریعے لوگوں کا بہت زیادہ فائدہ ہو سکے۔ یہ پہلی بات ہے جو مجھے آپ سے کہنی ہے۔ دوسری بات میں اپنے ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو بھائی اس پروگرام میں تعلیم القرآن کے سلسلے سے جڑے، ان سے میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، آپ کا نام نہیں لیا، لیکن آپ کا جو مقام، آپ نے قرآن سیکھنے کے لیے جو مقام اپنایا ہے، اس مقام پر بیٹھتے ہی آپ اس تعریف کے حقدار ہو گئے جو تعریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے کی۔ اللہ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو دراصل اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو یوں سمجھیے کہ نام نہیں، بغیر نام کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حقدار یا مستحق اپنے آپ کو بنا لیا ہے۔ اب آپ ایک بات یاد رکھیں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ایک دستور ہے، ایک نظام ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں انسان کو دیتا ہے، اور نعمت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ نعمت کی قدر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اس نعمت کی وہ قدر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اور نعمت کی قدر کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے، اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دے دیا کہ آپ سب سے بہتر لوگوں میں آ گئے، خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھیں، آپ سب سے اچھے مقام پر آ گئے۔ لیکن اب آپ کا امتحان یہ ہے کہ کیا آپ اس خیر پہ باقی رہتے ہیں یا اس سے نیچے اتر جاتے ہیں یا اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت سادہ سا اصول ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے، نعمتوں کے قدردان بنو گے، میں تم کو مزید دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ اور نوازے گا آپ کو نعمت اور دے گا اور آپ کا مقام اور اونچا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر ناقدری ہوئی، ناشکری ہوئی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید سنائی ہے۔ اب آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایک نعمت اللہ نے آپ کو دی قرآن پڑھنے پڑھانے کی، تو اس نعمت کی حفاظت آپ کیسے کرتے ہیں؟
آپ اور میں یہ بات اپنے بارے میں بڑے اچھی طرح سے جانتے ہیں، اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں چھوڑیے، اپنے بارے میں، کہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ہمارے دل میں ارادہ ہے، لیکن کبھی نفس کے سامنے کمزور پڑ جاتے ہیں، نفس غالب آ جاتا ہے، کبھی خاندان قبیلے رشتہ داروں کے دباؤ کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں، کبھی سماج کے اصول ضابطے دیکھ کر کمزور پڑ جاتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی یا چاہتے ہوئے بھی ہم نیکی نہیں کر پاتے، اور کوشش کر کے بھی بسا اوقات گناہ سے بچ نہیں پاتے۔ آپ یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید اس صورت میں آپ کا سب سے بڑا مددگار ہوگا۔ یہ جو جنگ آپ کی ہے اپنے نفس کے ساتھ، سماج کی خرابیوں کے ساتھ، خود کو بہتر بنانے کا جو مقابلہ آپ کر رہے ہیں، اس میں آپ کی سب سے زیادہ مدد ہوگی اس قرآن مجید کے ذریعے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کو جو مہارت کے ساتھ پڑھنے لگتا ہے وہ ان فرشتوں کی صحبت کا حقدار ہوتا ہے جو سفارت کاری کا کام انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس سے بندوں تک پیغام لانے والے، رسولوں تک پیغام لانے والے جو فرشتے ہیں، ایسے فرشتوں کی صحبت ان کو نصیب ہوتی ہے۔ الکرام معزز ہیں، البررہ بہت نیک فرشتے ہیں، تو ایسے اچھے فرشتوں کا ساتھ آپ کو ملتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ایک بڑی پیاری بات لکھی، بڑی اہم بات لکھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے بہت سارے فائدے، اس حدیث سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب فرشتے انسان کی صحبت میں آنے لگتے ہیں تو پھر شیطان اس آدمی کے پاس سے اپنی جگہ خالی کر لیتا ہے، شیطان آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب تک آپ قرآن کے ساتھ ہیں فرشتے آپ کے ساتھ، اور جب تک فرشتے آپ کے ساتھ ہیں شیطان آپ سے دور ہے۔ اب آپ بتاؤ، شیطان آپ سے دور ہو جائے گا تو آپ نے ایک طرح سے اپنے نفس اور دنیا سے لڑنے کے معاملے میں اپنے آپ کو طاقتور بنا لیا، شیطان کو آپ نے کمزور کر دیا، آپ نے اسے پیچھے ہٹا دیا، پیچھے ڈھکیل دیا۔ اب آپ کو اپنے نفس کے ساتھ یا اس دنیا کے غلطیوں اور گمراہیوں کے ساتھ لڑنے میں پوری مدد ملے گی۔ یہ فرشتے آپ کے حق میں استغفار کرتے ہیں، یہ فرشتے آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر رحمتوں کے طلبگار ہوتے ہیں، یہ فرشتے آپ کے حق میں رحمت ہی رحمت بنتے ہیں۔ ایسے فرشتوں کی صحبت آپ کو ملتی ہے اسی قرآن کو مہارت کے ساتھ اگر آپ پڑھتے ہیں۔ جیسے آپ نے سنا آپ کے گروپ بنائے گئے تھے، خوشی ہوئی کہ پچھلی مرتبہ صرف جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا ان کو پڑھنا سکھایا گیا، اور اب کی بار جن کو قرآن ناظرہ پڑھنا آتا تھا لیکن قواعد کی رعایت نہیں کر پاتے تھے، تجوید نہیں سمجھتے تھے، ان کے قرآن کی اصلاح کی گئی۔ ایسا بھی ایک شعبہ، ایک کیٹیگری ایسی بھی رکھی گئی۔ یہ بتاتا ہے کہ آپ لوگوں کی ضرورت کے مطابق کام کر رہے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ آپ قرآن کے پڑھنے والے کو ماہر بنانا چاہتے ہیں کہ قرآن کی قرات کرے، پڑھے تو مہارت کے ساتھ پڑھے۔ تو اس اعتبار سے آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اچھا موقع دیا ہے۔ اس نعمت کی قدر کیجیے، اس کی حفاظت کیجیے، اپنے آپ کو قرآن پڑھنے والا بنائیے، اور قرآن پڑھنے والا بھی ایسا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی برکتیں نظر آتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے بازو جو گھوڑا بندھا ہوا ہے وہ بدک رہا ہے، اور جانور بدکتا کب ہے؟ کوئی نئی چیز دیکھ لے، کوئی نیا آدمی آ جائے تب بدکتا ہے۔ حضرت اسید ابن حضیر رک گئے، گھوڑا بھی خاموش، پھر دوبارہ پڑھ رہے ہیں تو جانور پھر بدک رہا ہے۔ حضرت اسید ابن حضیر نے دیکھا کہ ان کا بچہ وہیں قریب میں نیچے ڈالا ہوا لیٹا ہوا ہے، کہیں جانور بدک کر بچے کو لات نہ مار دے، روند نہ دے، اس لیے انہوں نے اپنی نماز مختصر کر لی۔ نماز میں تلاوت کر رہے تھے، نماز مختصر کر لی، نماز سے فارغ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان کی طرف کوئی سائبان جیسی چیز اٹھتی چلی جا رہی ہے، اس میں ٹمٹماتے چراغوں جیسے چراغ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے سنایا کہ اللہ کے نبی یہ سارا واقعہ پیش آیا۔
اللہ کے نبی نے حضرت اسید ابن حضیر سے کہا اقرأ ابن حضیر، اے حضیر کے بیٹے، اے حضیر کے بیٹے تم قرآن پڑھتے رہو، اس لیے کہ یہ آسمان کے فرشتے ہیں جو قرآن کی تمہاری تلاوت سننے کے لیے تمہارے قریب آئیں۔ بھائیو، اس واقعے سے جو پیغام آپ کو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ قرآن پڑھیں۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اس کا خیر، اس کی برکت آپ کو اپنے گھر میں نظر آئے گی، اپنی زندگی میں نظر آئے گی، اپنے عمل میں نظر آئے گی، آپ کے وقت میں نظر آئے گی۔ اور جب یہ برکت نظر آئے تو آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح اللہ کے نبی نے حضرت اسید ابن حضیر سے کہا تھا اے حضیر کے بیٹے تو قرآن پڑھ، آپ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اے عبداللہ کے بیٹے، اے عبد الرحمن کے بیٹے اور فلاں کے بیٹے تو قرآن پڑھ، تو قرآن پڑھ، اس لیے کہ فرشتوں کی صحبت کا تو حقدار بننے والا ہے۔ حاضرین گرامی، میں بات کو زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، صرف یہی دو باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ ایک تو جو ذمہ داران ہیں ان کو مبارکباد کے ساتھ، شکریہ کے ساتھ ان کو پیغام دینا تھا جو میں نے دیا، اور دوسرا آپ بھائیوں کو جو بھائی اس پروگرام میں شریک ہوئے، اور آخری بات دونوں کو ملا کر خود اپنے آپ کو بھی آپ کا ایک فرد بنا کر یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ زندگی میں اسلامی شریعت ہم کو یہ سکھاتی ہے جو کام کرو پائیدار کرو، جو کام کرو مسلسل کرو، جو کام کرو ہمیشہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها، اعمال میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہوتا ہے جس پہ بندہ مداومت اختیار کرے، دوام اختیار کرے، مسلسل کرتا رہے، وَإِن قَلَّ، چاہے وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، معمولی ہی کیوں نہ ہو، لیکن آدمی مسلسل کام کرتا جائے۔ ہم اور آپ کوشش کریں کہ جو سیکھا ہے وہ صرف اس 40 دن کی سیکھ تک نہ رہ کر زندگی کی صبح و شام میں آ جائے، اب اس کے بعد مسلسل قرآن پڑھنے والے آپ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت یہ بتائی ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، ہم نے جنہیں کتاب دی ہے، دو تفسیریں کی گئی، ایک تفسیر کے مطابق اس سے مراد مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، آپ بھی ان میں سے ہیں اس لیے کہ اللہ نے اب آپ کو کتاب دے دی، آپ کو پڑھنا سکھا دیا۔ ویسے امت محمدیہ کے اعتبار سے پہلے ہی سے اللہ نے آپ سب کو کتاب دی ہوئی ہے، لیکن آپ پڑھنا سیکھ کر قرآن سے اور قریب ہو گئے، تو اب آپ اپنا فرض یاد رکھیے یتلونہ حق تلاوتہ، کما حقہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تلاوت ویسے کرتے ہیں جیسے اس کا حق بنتا ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اصل میں کما حقہ اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ اپنے اس فریضے کو یاد رکھیں، جو سیکھا ہے اپنی زندگی میں اس کی پابندی کریں۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے پھر ایک مرتبہ ذمہ داران سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میرے لیے فی الوقت یہی ممکن ہو سکا، اللہ نے چاہا تو پھر کبھی اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قرآن کی برکتوں سے مالا مال رکھے، قرآن سے رشتہ جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح کی بنیاد بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے بھی جس انداز میں بھی اس میں محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے والدین کو خوب دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ نوازتا رہے، اور ان سب کے لیے اس عمل کو ذخیرہ آخرت بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔